السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اپنے پاس ہی رکھ لیتے۔ اور انسان نہایت ہی بخیل، بے ظرف اور تنگ ظرف ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے آیت نمبر 100 آپ کے پاس تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 100 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 آپ کے پاس تلاوت کی گئی، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو ایک آیت کریمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا اور بے پایا فضل و کرم کو بیان کیا گیا ہے، وہیں اس کے مقابلے میں انسان جو اللہ کا بندہ ہے، اس کی بخیلی، کنجوسی، تنگ دلی، تنگ ظرفی، بے ظرفی اور کم ظرفی کو بیان کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اوپر تصرف اور اختیار رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے مالک ہوتے، تو کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، کہیں وہ چھن نہ جائے، کہیں وہ دوسروں کے پاس چلا نہ جائے، اس واسطے سے اس کو ایک دم روک کر کے رکھے رہتے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، ایک زمانے میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جگہوں پر یہ باتیں کہی ہے کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کے رزق کا ذمہ دار ان کو بنا دیا جائے تو لوگوں کو بھوکا مار دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، دوسروں کو نہیں دیا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں رزق ہو تو انسان دوسروں کو کھانا بھی نہیں دے۔ یہ انسان کی تنگ ظرفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ خرچ ہونے کے ڈر سے دوسروں کو دے ہی نہیں، روک لے۔ لیکن اس کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ کہیں یہ چیز دوسروں کے پاس نہ چلا جائے۔ جو ہولڈ، جو دولت، جو ثروت میرے پاس ہے، کہیں اتنا دوسروں کو نہ مل جائے، کہیں کوئی میرے برابری کا نہ ہو جائے، اس ڈر سے اس کو انسان اپنے پاس روک کر کے رکھتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اصل میں انسان کی طبیعت کو بتلایا گیا کہ انسان کتنا تنگ ظرف اور کتنا بے ظرف ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان جو ہے وہ انتہائی بخیل ہے، کنجوس ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے اس کا معنی یہ بتلایا ہے دونوں سے اس کا معنی کی جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے کہا کہ قطورہ کا مطلب ہوتا ہے بخیل اور کنجوس۔ دیکھیے، یہ جو آیت کریمہ ہے بالکل اسی طرح کی آیت کریمہ، اسی مفہوم کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 53 میں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انسان ان کے پاس بادشاہت مل جائے، اگر ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ مل جائے تو وہ لوگ دوسروں کو کھجور کے بیچ میں جو گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں دے۔ کھجور ہوتا ہے نا، کھجور کا دانا، اور دانے میں دیکھیں گے بیچ میں شگاف ہوتا ہے، ایسے لکیر ٹائپ کا باریک سا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسانوں کو اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ حصہ مل جائے تو دوسروں کو وہ بیچ کا جو دھاری ہے اتنے برابر بھی لوگوں کو کچھ نہیں دے۔ اصل میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حیثیت، اس کے مقام کو بیان کیا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے انتہائی ناشکرا ہوتا ہے، بڑا کم حوصلہ ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، بخیل اور کنجوس ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ معارج آیت نمبر 19، 20، 21، 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں
یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اس لیے بیان فرمایا ہے، یا اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو باتیں بیان کی ہے اس کے پیچھے جو اصل محرک ہے، جو اصل وجہ ہے، وہ یہ کہ ایسی صفات سے انسان کو پاک ہونا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے جو مقام کسی دوسری مخلوق کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جب سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا اس کو، اور بتلایا کہ میں جو جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے کہ انسان کیسے ہوں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، اور یہ سب باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ نصیحت کے لیے، اصلاح کے لیے، تاکہ انسان اس آئینے میں اپنے آپ کو جھانکے۔ یہ جو قرآن کریم ہے اصل میں آئینہ ہے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ اور طرہ رہا ہے، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کریم میں ڈھونڈتے تھے کہ قرآن کریم میں کہاں پر ہوں، کس جگہ پر اللہ نے میرا ذکر کیا ہے۔ اس پورے قرآن کو اگر ہم اچھائی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم کہاں پر ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا ہی کم حوصلہ ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب انسان کو برائی پہنچتی ہے تو لگتا ہے تگڑ بڑھ کر کرنے، جزا فضا کرنے لگتا ہے، کیا ہو گیا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کس پریشانی میں پڑ گئے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر اپنے فضل کی بارش کر دیتا ہے اور خیر و بھلائی سے نواز دیتا ہے تو انسان پکڑنے لگتا ہے۔ انسان کو اللہ نے دیا ہے تو وہ دیکھنا ہے کیا کیا حقوق ہیں اس کے، انسان پکڑنا شروع کر دے گا مال کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ الا المصلین، لیکن جن کو اللہ توفیق دیتا ہے نا، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں یہ جو آیت کریمہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس آیت کریمہ میں دو پہلو بیان کیا گیا ہے۔ ایک پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا اور بے پایا فضل و کرم کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اللہ بے حساب خرچ کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ جس پر چاہے گا اپنا فضل برسائے گا، کوئی اللہ کو نہیں روک سکتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التوحید باب قولہ تعالی لما خلقت بیدی، حدیث نمبر 7411، اور صحیح مسلم کتاب الزکات کے اندر بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، ابھی ہاتھ تو ہے ہمارے پاس بھی، یہاں پر بھی کہا گیا اللہ کا ہاتھ، لیکن ہم کو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے مجھ کو نہیں معلوم۔ اللہ کی جیسی شان ہے ویسے اس کی ہاتھ ہوگی، اس کا ہاتھ ہوگا، لیکن اللہ کا ہاتھ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ اس قدر بڑا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فل خرچ کر رہا ہے، لیکن اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ بھلا دیکھو تو صحیح، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے تب سے اللہ تعالیٰ لگاتار خرچ کرتا چلا رہا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہی بات بتلایا گیا کہ اللہ کا جو فضل ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ابھی کس کو اللہ کیا دے دے گا کوئی نہیں روک سکتا ہے، کسی کے اندر وہ دم نہیں ہے کہ اگر اللہ کسی کو دے تو اس کو روک دے۔ لیکن انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے، ہم کو ملا ہے دوسروں کو نہیں ملنا۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ مکی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، مشرکین مکہ کے درمیان یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے، جن کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو پھیلا رہے تھے، اسلام کو پھیلا رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے انکار کیا، سرداران مکہ نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اس لیے انکار نہیں کیا کہ وہ آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے، اس لیے بھی انکار نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی حقانیت کے اندر، حقانیت کے لیے جو دلائل پیش کر رہے تھے وہ دلائل ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو اسلام پھیل رہا ہے، اگر اسلام پھیل گیا اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہماری جو چودراہٹ ہے، ہماری جو سرداری ہے، اور کچے پکے جو آمدنی کے جو سورسز ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام آ جائے گا۔ اب اسلام آئے گا تو اسلام کے حساب سے ہی چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں چلنا ہے، تو جو چودراہٹ ہے، جو سرداری ہے، سب ختم ہو جائے گی، اور حرام و حلال جو دولت کے آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے۔ پلس کعبہ کے متولی ہم لوگ ہیں اور پورے عرب میں ہماری دھاک پھیلی ہوئی ہے، اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔
آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے لوگ جو حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہی کارن ہے. ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم کو نبی کے تابع ہونا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم, ساری چوتراہٹ چھوڑنی پڑے گی, پورے عرب کے اندر جو دھاک پھیلی ہوئی وہ ختم ہو جائے گا, ہمارے مقابلے میں بہت سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہنا پڑے گا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کو ہی فنش کر دیتے ہیں. انسان اصل میں ایسے ہی ہوتا ہے, نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو. ہمارا جو ہولڈ ہے, ہمارا جو پاور ہے, کوئی اس کے سامنے ٹکرانا نہیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے, اسی چیز کو ختم کرنے کا ہے. سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, سب سے برتر اللہ کا دین ہے. ہمارے لیے اگر کچھ فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان. یہ اسلام کا منہج ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, اور یہی چیز مشرکین مکہ نہیں چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے سامنے نکلے, کوئی ہماری برابری میں آئے, جو چیز ہمارے پاس ہے دوسرے کے پاس ہو, وہ نہیں چاہتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہے دے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کے خزانے کے تم لوگ مالک ہوتے تو دوسروں کے پاس نہ چلا جائے, اس لیے تم اپنے ہی پاس رکھ لیتے کہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ نے آگے مزید فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, انسان انتہائی بے ظرف ہے, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل تو جس کو اللہ چاہے دے گا, ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تابعداری کریں, لیکن انسان ایسا نہیں کرتا ہے. سامعین کرام, ابھی اس صورت کریمہ میں جو آیات ہیں اس میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں, جس کو انشاءاللہ ہر روز اپنے وقت پر ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.